السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جناب صدر محترم و حاضرین کرام، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں حجاب سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں گی، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلم عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسموں پر کپڑا ڈال کر یعنی پردہ کر کے نکلیں۔ O Prophet, tell your wives, your daughters, and the Muslim women that when you go out of the house, put a cloth on your body. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور عورت کے لیے مرد میں اور مرد کے لیے عورت میں خاص جاذبیت یعنی اٹریکشن رکھا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نکاح جیسا پاکیزہ طریقہ رکھا گیا ہے جو سارے نبیوں کی سنت ہے۔ یہ بندھن اگر ادب تہذیب کے دائرے میں قاعدے قانون کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو ساری دنیا خوش ہوتی ہے، بے شمار دعائیں ملتی ہیں، اور اگر یہ جوڑا سارے قاعدے قانون توڑ کر بنایا جاتا ہے تو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، فحاشی ہے، زناکاری ہے، اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، ماں باپ ناراض، رشتہ دار ناراض، اور یہ بے حیائی بے شرمی پھیلتی ہے بے پردہ رہنے سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جسم کے خوبصورتی کا نچوڑ چہرے میں سمو دیا ہے۔ قرآن اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، انسان کا بھلا اور برا اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو قانون بنائے ہیں وہ انسانوں کے لیے سب سے بہتر قانون ہے۔ پردہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ پردہ صرف برقعے سے ہی نہیں ہوتا، رسول اللہ کے زمانے میں برقعے ہوا ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی بھی طریقے سے غیر مردوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی پردہ ہے، جس کو اسلامی تہذیب میں پردہ کرنا اور ہندی تہذیب میں گھونگھٹ کرنا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جھگڑے اور فساد صرف تین چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں: زن، زر، زمین، یعنی عورت، مال اور زمین جائیداد۔ دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک عورت کے لیے ہی ہوا تھا۔ پردہ کرنے سے صرف عورت ہی کی حفاظت نہیں ہوتی بلکہ معاشرے اور سماج کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ عورت اگر بے پردہ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ لوگ اسے دیکھیں گے، ایسی عورت خود بھی گناہ گار ہوگی اور لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کی وجہ بنے گی۔ جیسے ایک باپردہ عورت بس کے اندر ایک ماڈرن قسم کی بے پردہ عورت کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے اس مسلم باپردہ خاتون سے کہا، تمہیں اس برقعے سے الجھن نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں اس میں گرمی نہیں لگتی؟ باپردہ خاتون نے جواب دیا، میں حجاب اس لیے کرتی ہوں کہ تمہارا گھر بگڑنے سے بچ جائے، اس لیے کہ اگر تمہارے شوہر نے مجھے دیکھ لیا اور وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر پایا تو بہن تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہارے شوہر کی محبت تمہارے لیے کم ہو جائے گی، تمہارا شوہر وسوسوں کا شکار ہو جائے گا۔ گرمی تو مجھے بھی لگتی ہے لیکن دوسروں کا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے میں خود تکلیف اٹھا لیتی ہوں۔ مجھے اپنا حسن نہیں دکھانا، مجھے تو اپنی انسانیت دکھانا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کرنے کا سب سے پہلے جن عورتوں کو حکم دیا گیا تھا وہ کوئی بازارو، بے حیا، بے شرم عورتیں نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے محبوب، شہنشاہ عالم، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتیں تھیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ تھی، وہ حضرت زینب تھی، وہ حضرت ام سلمہ تھی، وہ حضرت ام حبیبہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ تھی۔ وہ اس زمانے کے صحابہ کرام کی اللہ اور رسول اللہ سے محبت کرنے والی عورتیں تھیں۔ ایسی پاکیزہ خواتین کو پردے کا حکم دے کر اللہ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ پردے کا حکم صرف کسی بدچلن اور بے حیا عورتوں کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کی تمام پاک باز اور پاکیزہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور جب اس حکم پر عمل کیا گیا تو یمن سے چل کر مدینے تک کا سفر کرنے والی اکیلی عورت پر کوئی غلط نظر ڈالنے والا نہیں تھا۔ 1365 کلومیٹر کے سفر میں جتنے بھی مرد ملے ان میں سے کوئی باپ تھا، کوئی بھائی تھا اور کوئی بیٹا تھا۔ یہ اثر تھا اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنے کا۔ لیکن جب عورتوں نے اس قانون کو نظر انداز کر دیا، پس پشت ڈال دیا، عورتیں بے حجاب ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں اور میرا جسم میری مرضی جیسے بےہودہ الفاظ بکنے لگیں، تو آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کے 31,677 کیس رجسٹر ہوئے ہیں، یعنی عورتوں کے ساتھ
اور یعنی عورتوں کے ساتھ زبردستی کے 86 کیس روز ہوتے ہیں. پاکستان میں 11 کیس روز ہوتے ہیں اور یورپ اور امریکہ میں جہاں عورتیں بالکل آزاد ہیں وہاں ہر 2 منٹ میں ایک کیس ہو جاتا ہے. 2,37,868 کیس کا ریکارڈ ہے صرف ایک سال میں. ان جرائم سے ان اپرادوں سے اگر ہمیں کوئی قانون بچا سکتا ہے تو وہ ہے اسلام کا یہ قانون کہ عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اس لیے کہ پردہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، حجاب ہماری حفاظت کی ضمانت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں امن رہے، سکون رہے، شانتی رہے تو ہمیں اسلامی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے. If you want peace in the world, you need to implement Islamic law. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.